میں گروپ کیپٹن سلیم میتلا ہوں اور پاکستان ایئر فورس میں لکھتا ہوں کہ مجھے ایوارڈ ہوا تھا تمغہ بسادت، جو کہ ایک آنر ہے۔ میں 1965 کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں 1965 میں فلائٹ لیفٹیننٹ تھا اور میری سرگودا پوسٹنگ تھی، اور یہ جو سارے ماشاءاللہ بعد میں جو بہت ہیرو بنے، ایم عالم، سرفراز رفیقی، امتیاز بھٹی، پا منیر، بچ احمد، یہ سب لوگ اسکواڈ لیڈر تھے اور میں ذرا تھوڑا جونیئر تھا، میں ذرا ریلیٹیولی جونیئر آفیسر تھا، اور یہ سارے اسکواڈ لیڈر تھے۔ اس زمانے میں اسکواڈ لیڈر بہت بڑا آفیسر ہوتا تھا۔ تو یہ جو وارس ہوتی ہیں یہ 1-2 مہینے پہلے نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ وار ہونے والی ہے۔ یہ نہیں کہ سڈنلی آج ہم بیٹھے ہوئے سیٹرڈے کو اور سنڈے کو وار شروع ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ وارس نظر آتی ہیں، جیسے رن آف کچھ ہوا تھا، اور وہ تھوڑی تھوڑی مستی کر رہے تھے بارڈر کے اوپر، تو وہ وار نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ میں آپ کو ایک مزدار واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ 1 سپٹمبر کو دونوں پاکستان آرمی اور انڈین آرمی کشمیر ایریا میں تقریباً اپنے سامنے تھی، تو ادھر سے رپورٹ آئی کہ 4 انڈین ایئر کرافٹ اس ایریا میں ہیں۔ چنانچہ ادھر سے سرگودا سے 2 F-86 سیبر جہاز، جو کہ اس وقت کا بہت خوبصورت جہاز تھا اور جس نے بہت ہی اچھا کام کیا، 2 بھیجے، اور ان میں لیڈر تھے اسکواڈ لیڈر سرفراز رفیقی، اور ان کے نمبر 2 جو تھے وہ امتیاز بھٹی صاحب تھے، جو کہ میرے استاد بھی تھے رسال پور اکیڈمی میں۔ تو یہ دونوں کو بھیجا، تو ان دونوں نے ان 4 ایئرکرافٹ کو 2 ایئرکرافٹ مار دیے۔ چنانچہ انڈین ایئر فورس نے تقریباً 20% جو ان کی ایئر فورس تھی ان کو انہوں نے گراؤنڈ کر دیا۔ 1 سپٹمبر کو بھی وار شار نہیں شروع ہوئی، اور ان دونوں کو 17 جرعت اسی دن مل گیا تھا، سرفراز رفیقی صاحب کو بھی اور امتیاز بھٹی صاحب کو بھی۔ اور اس کے بعد تقریباً وار نظر آ رہی تھی کہ کسی دن بھی، تو ہم لوگ بہت تیار بیٹھے تھے۔ اس کو ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یا ہمیں سرپرائز، خدا نخواستہ تھا کسی نے ہمیں سرپرائز نہیں دی، ہم بالکل ریڈی بیٹھے تھے، ان کو ریسیو کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ چنانچہ 6 سپٹمبر کو پاکستان ایئر فورس نے اٹیک کیا، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ان دی ایوننگ، اور ہمیں پتہ تھا کہ 7 سپٹمبر کو انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا ہے، ہمیں پتہ تھا۔ چنانچہ ہر کوئی صبح ہی تقریباً نماز کے وقت، فجر کی نماز کے وقت کاکپٹ میں بیٹھے تھے ریسیو کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے تو وہ پھر اس دن اللہ تعالیٰ نے ایم عالم کو عزت دی کہ وہ اڑے، اور انہوں نے 1 منٹ کے اندر 5 جہاز مار گرائے، اور یہ ایک دنیا کا ریکارڈ ہے۔ اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا کہ 4 انڈین ایئر کرافٹ آئے، اور انہوں نے سرگودا کو، ابھی سرگودا پہنچے نہیں تھے کہ انہوں نے ٹرن اباؤٹ کیا، ادھر سے 4 اور ایئر کرافٹ آ گئے انڈین، یہ چک جنرل ایریا چک جمرہ کے آگے یہ 8 ایئر کرافٹ انڈین اکٹھے ہو گئے، اوپر 2 F-86 پاکستان، اوپر ایک 104، یہ سارے اس ایریا میں اکٹھے ہو گئے اور پینک ہو گئے انڈینس کو کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایم عالم کو عزت دی، اور انہوں نے 1 منٹ کے میں ہی ان 5 کو فرق کر دیا، اور باقی جو تھے وہ بعد میں سٹوری بتاتے ہوں گے جا کے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ ایک دنیا کا ریکارڈ ہے۔ میں آپ کی رسالت سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب ہی عالم تھے، سب ہی رفیقی تھے، سب ہی امتیاز بھٹی تھے۔ جس کو چانس مل گیا اس دن وہ کارنامہ اس کا جو بھی تھا، انڈین جو کہتا تھا میں شام کو، ابھی میں لفظ کافی استعمال کر رہا ہوں ورنہ کہا اس نے کچھ اور تھا، کہ میں جم خانہ میں شام کو جا کے تو I'll have a glass of whiskey in جم خانہ کلب۔ اس کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ وہ
وہ کہتا تھا میں شام کو جا کے I'll have a glass of whiskey in the evening in جمخانہ کلب لاہور. تو جب پاکستان ایئر فورس پڑھی اور پاکستان آرمی اس کو پڑھی نا, پھر ان کو راستہ بھاگنے کے لیے نظر نہیں آتا تھا. وہ وسکی شسکی کا تو نشہ اتر گیا, پھر ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا تھا کہ کدھر سے انہوں نے جانا ہے اور کیسے جانا ہے. تو پاکستان ایئر فورس نے, پاکستان آرمی میں ان کا سیالکوٹ کا بھی آپ نے مجھے پوچھا, سیالکوٹ کا بھی انہوں نے بالکل ایسا کیا, اور یہاں پہ بھی جو انہوں نے باٹا پور کے قریب اٹیک کیا تھا آپ کو, اور یہ سارا لاہور ادھر پہنچا ہوا تھا, اپنی آرمی کے ساتھ کھڑا تھا. آپ کی قوم جو تھی آپ کی آرمی کے ساتھ کھڑی تھی, اور آج بھی اپنی آرمی کے ساتھ کھڑی ہے, آج بھی اپنی ایئر فورس کے ساتھ کھڑی ہے, اپنی نیوی کے ساتھ آج بھی. اس کا مطلب میں انڈینس کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ مکس اپ ود دیم. آپ نے فیبروری میں ان کو دیکھ لیا تھا, 26 فیبروری کو دیکھ لیا تھا, اور پھر انہوں نے آپ کے جا کے ملک میں اپنی مرضی سے جہاں ان کا دل کیا انہوں نے ڈراپ کیے. آپ وٹنس ہیں اور کیے. اس کا مطلب ہے یہ ایک پروفیشنل ایئر فورس ہے, پروفیشنل آرمی ہے, اور ایک دنیا کی مانی ہوئی خوبصورت آرمی ہے. اور میں آپ کو ایک مزیدار اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے 3 جنگوں میں حصہ لیا. تو آپ کہیں گے تیسری والی کون سی ہے؟ تو وہ ہے عرب اسرائیل وار. ہم سیریا سے ایک گروپ تھا جو ہم سیریا کی طرف سے لڑے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا وہ پینٹنگ ضرور آپ نے دیکھنی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہم نے, تو اسی لیے اسرائیل آپ سے بہت ناراض ہے. آپ نے 67 میں بھی ان کے 3 ایئر کرافٹ مارے, آپ نے 73 میں بھی ان کا ایئر کرافٹ مارا, اور وہ اپنے آپ کو بہت پروفیشنل سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں, اور آپ نے ابھی تک ان کے 4 جہاز مارے ہوئے. تو وہ آپ کو آپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا. اللہ کی رحمت سے پاکستان ایئر فورس ہمیشہ ریڈی ہوتی ہے اور تیار ہوتی ہے, اور یہ ان کو پتہ ہے. دشمن ہمیشہ رات کو ہم پہ اٹیک کرتا ہے. سوری, رات کو میری ان سے جنگی. اچھا ہاں جی, رات کو اس وقت سچی بات ہے کہ دونوں ملکوں کے پاس کوئی بہت زیادہ نائٹ کیپیبلٹی نہیں تھی. خاص طور پہ ہمارے پاس کوئی نائٹ انٹرسیپٹر نہیں تھے, لیکن ذرا ان کی بھی بہت زیادہ F-104 ہمارے پاس تھے. ان میں اپنا ایئر بورن ریڈار ہوتا ہے, وہ رات کو پک کر سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ افیکٹو بائی سم نہیں تھے. اور ان کا کینبرا ہر روز آتا تھا 2-2:30 بجے کے قریب سرگودا میں, اور وہ پہلے فلیئر پھینکتا تھا اور سارا سرگودا جو ہوتا تھا لٹ اپ ہو جاتا, اور نیچے سے جو اینٹی ایئر کا گند ہوتی تھی یہ فائر کرتی تھی. میں نے وہ سین دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ہر روز 17 دن کے لیے, 17 راتوں کے لیے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیاوی جو فکرہ ہوتا ہے یہ بہت سکیرنگ تھا, بہت ڈر لگتا تھا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جو پروفیشنل ہوتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں ان کو موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا. ان کا تو ایمان ہے کہ اس گولی پہ میرا ہی نام لکھا ہے, تو اس گولی سے میں بھاگ نہیں سکتا.